السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ عزیز بچوں، آئی پلس مدرسے میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں امین الصرف۔ انشاءاللہ آج کے درس میں سب سے پہلے ہم لوگ پڑھیں گے اسم اعلیٰ کسے کہتے ہیں، اسم اعلیٰ بنانے کا قاعدہ کیا ہے، اسم اعلیٰ کے اوزان کیا ہیں۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اسم اعلیٰ کسے کہا جاتا ہے، اسم اعلیٰ کی تعریف کیا ہے۔ اسم اعلیٰ، اسم اعلیٰ وہ اسم ہے جو اس چیز کو بتائے جو کام کرنے کا ذریعہ ہو، اس چیز کو بتائے جو کام کرنے کا ذریعہ ہو، جو کام کرنے کا ذریعہ ہو، یعنی جس اوزار کے ذریعہ کام کیا جائے۔ یہاں بریکٹ میں لکھ لیں، یعنی جس اوزار کے ذریعہ کام کیا جائے، اس کے کل 3 اوزان ہیں۔ دیکھو، اسم اعلیٰ وہ اسم ہے جو اس چیز کو بتائے جو کام کرنے کا ذریعہ ہو، یعنی جس اوزار کے ذریعہ کام کیا جائے اس کے کل 3 اوزان ہیں۔ اسم اعلیٰ کے کل 3 اوزان ہیں۔ نمبر 1 مفعل، مفعل جیسے مخیط، مخیط معنی سوئی۔ مخیط یہ کیا ہے؟ اسم اعلیٰ مخیط، مفعل کے وزن پر معنی کیا ہوتے ہیں؟ سوئی، جس سے کپڑا وغیرہ سلتے ہیں، کہیں پھٹ جائے یا نئی سلائی ہو، مخیط یعنی سوئی۔ اور سوئی ہم لوگ جانتے ہیں کہ کس کام میں آتا ہے، تو اصلاً یہ کیا ہے؟ اسم اعلیٰ ہے، کسی دوسرے فعل سے اس کو بنایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا وزن ہے مفعلۃ، مفعلۃ جیسے مروحۃ، مروحۃ معنی پنکھا۔ اور ایک دوسری مثال مکنست، مکنست معنی جھاڑو۔ تیسرا وزن ہے مفعال، جیسے مفعال، مفعال، مفعال جیسے مصباح، مصباح معنی چراغ۔ دوسری مثال
مفتاحن، مفتاحن مانے چابی۔ تو یہ کل 3 اوزان ہوئے۔ اب تک ہم نے پڑھا اسم اعلیٰ کی تعریف، اسم اعلیٰ کے اوزان اور اسم اعلیٰ کے اوزان پر کچھ مثالیں۔ اب ہمارے ذہن میں سوال یہ آتا ہوگا کہ اسم اعلیٰ بنانے کا قاعدہ کیا ہے، رول کیا ہے؟ تو آئیے ہم اسے اپنی کتاب امین الصرف سے سمجھتے ہیں کہ اسم اعلیٰ بنانے کا قاعدہ کیا ہے۔ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے فصل، فصل یعنی ایک نیا چیپٹر، ایک نیا سبق۔ اسم اعلیٰ، اسم اعلیٰ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ علامت مضارع کو حذف کر دیں، علامت مضارع کو حذف کر دیں، علامت مضارع کو حذف کر دیں۔ اسم اعلیٰ بنانے کے حوالے سے سب سے پہلی بات جو ہماری کتاب میں ہمیں لکھی ہوئی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ فعل مضارع کو حذف کر دیں، یعنی فعل مضارع کو وہاں سے گرا دیں، اور شروع میں میم مکسور لائیں اور عین کلمہ کو فتحہ دے دیں جب کہ مضموم یا مکسور ہو، اور لام کلمہ کو تنوین دے دے تو اسم اعلیٰ بن جائے گا۔ ایک بار ہم لوگ پوری عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ اور اگر لام کلمہ کے بعد تا زیادہ کر دیں یا عین اور لام کے بیچ میں الف بڑھا دیں تو اسم اعلیٰ کے 2 صیغے اور بن جائیں گے جو اکثر مستعمل ہیں، اور اس میں تا تانیث کے لیے نہیں آتی۔ یہ ہوا پورا قاعدہ اسم اعلیٰ بنانے کا۔ اب ہمیں یہ پورا قاعدہ اس وقت تک صحیح طریقے سے نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک کہ ہم مثال لکھ کر کے ایک ایک بات، ایک ایک لائن آپ کو نہ سمجھائیں۔ آئیے مثالوں کے ذریعے سے ہم اس قاعدے کو سمجھتے ہیں۔ یہاں پر میں لکھتا ہوں یفعلو، یفعلو، دیکھیے یفعلو لکھا۔ اسم اعلیٰ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ علامت مضارع کو حذف کر دیں، گرا دیں، اور شروع میں میم مکسور لے آئیں۔ یہ ہے علامت مضارع یا، اس کو گرا دینا ہے اور شروع میں میم مکسور لے کر کے آ جانا ہے۔ ٹھیک، اب کیا ہو گیا؟ علامت مضارع کو ہم نے گرا دیا، اب کیا ہو گیا؟ مفعل، اور عین کلمہ کو فتحہ دے دیں جب کہ مضموم یا مکسور ہو۔ عین کلمہ یہ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ عین کلمہ ہے، کہہ رہے ہیں عین کلمہ کو فتحہ دینا ہے، عین کلمہ کو فتحہ دینا ہے، اور اس وقت دینا ہے جب کہ عین کلمہ پر ضمہ ہو یا پھر کسرہ ہو، یعنی عین کلمہ پر پیش ہو یا پھر زیر ہو۔ تو یہاں پر عین کلمہ پر نہ تو پیش ہے اور نہ ہی کسرہ ہے، تو کچھ بھی نہیں دینا ہے، اور لام کلمہ کو تنوین دے دیں تو اسم اعلیٰ بن جائے گا۔ یہاں تک لام کلمہ کو مفعلن ہے، مفعل یفعلو تھا، علامت مضارع کو حذف کیا، میم مکسور شروع میں لانے کے لیے انہوں نے کہا لے کر آ گیا۔ عین کلمہ پر فتحہ ہونا چاہیے اگر ضمہ یا کسرہ ہے تو، اور پہلے سے فتحہ موجود ہے اس وجہ سے کچھ بھی نہیں کریں گے، اور لام کلمہ پر تنوین بڑھا دیں گے۔ یہ کیا ہو گیا؟ مفعل، مفعل۔ اب ہم اس کو صحیح سے لکھ لیتے ہیں، مفعل۔ ایک بات یہاں تک تو ہو گئی، اسم اعلیٰ ہم نے بنا لیا۔ اب مفعل کے وزن پر ہمیں کسی اور فعل سے بنانا ہو
تو اسے بھی ہم لوگ سیکھتے ہیں ابھی، لیکن پہلے کتاب کی پوری عبارت، پوری بات کتاب سے ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ اور اگر لام کلمہ کے بعد تا زیادہ کر دیں یا عین اور لام کے بیچ میں الف بڑھا دیں تو اس میں اعلیٰ کے دو صیغے اور بن جائیں گے۔ کیا کہا انہوں نے؟ اور اگر لام کلمہ کے بعد تا زیادہ کر دیں، یہ دیکھ رہے ہیں لام کلمہ ہے، مفعل ہے، لام کلمہ کے بعد کہہ رہے ہیں تا زیادہ کر دیں، کیا بن گیا؟ مفعلتن، مفعلتن۔ تو اب اس میں اعلیٰ کا ایک صیغہ اور بن گیا۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں اور یا عین اور لام کے بیچ میں الف بڑھا دیں، عین اور لام کے بیچ میں الف بڑھانا ہے۔ کس کے بیچ میں؟ عین کلمہ اور لام کلمہ کے بیچ میں۔ یہ عین کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے، اس کے بیچ میں الف بڑھانا ہے۔ اب کیا ہو جائے گا؟ مفعال، یہ ہو جائے گا اب مفعال۔ دیکھا آپ لوگوں نے کس طریقے سے پوری بات آ گئی سمجھ میں؟ یا عین اور لام کلمہ کے بیچ میں الف بڑھا دیا تو مفعال بن گیا۔ اب یہ بھی اس میں اعلیٰ کا ایک صیغہ بن گیا۔ اسی کے وزن پہ کیا آتا ہے؟ مصباح، مصباح مانے چراغ۔ اور کہتے ہیں جو اکثر مستعمل ہے، یعنی مفعلۃ اور مفعال، یہ دونوں صیغے بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور اخیر میں کہتے ہیں اور اس میں تا تانیث کے لیے نہیں آتی ہے۔ کوئی شخص آ کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ مفعلتن میں مفعلتن میں یہ جو تا ہے یہ تانیث کے لیے ہے، اسی لیے کتاب کے لکھنے والے جو ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے اس میں تا تانیث کے لیے نہیں آتی، یعنی یہ جو تا ہے مفعلتن میں یہ تانیث کے لیے نہیں ہے، تانیث کے لیے یہ تا نہیں ہے۔ اب یہ تو ہوئی کتاب کی پوری عبارت جو ہم نے مکمل طریقے سے ایک ایک لائن سمجھ لی۔ اب آتے ہیں گردان اسم اعلیٰ۔ جس طریقے سے ہم نے پیچھے کئی گردان پڑھے، فعل ماضی معروف، فعل ماضی مجہول، فعل مضارع معروف مجہول، اس کے بعد پھر فعل نہی، فعل امر بانون تاکید یعنی نون مشدد یا نون خفیفہ یا لم کے ذریعے سے فعل نہی بنانے کا قاعدہ، یہ سب جو ہم نے پڑھا اسم اعلیٰ، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم فاعل، یہ سب ہم نے پڑھے اور ان کے جو گردان تھے وہ بھی ہم نے پڑھا اور لکھا۔ اب اسی طریقے سے اسم اعلیٰ کی بھی جو گردان ہے اسے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ اسم اعلیٰ کی گردان ہمارے سامنے دیکھیں، گردان اسم اعلیٰ، گردان اسم اعلیٰ دیکھیں۔ اب یہاں پر ہمارے سامنے ہے گردان، مفعل، مفعلۃ، مفعلان، مفعلتان، مفاعل، مفعال، مفعالان، مفاعیل، یہ پوری گردان ہے اسم اعلیٰ کی، جس میں واحد کا بھی صیغہ ہے، تثنیہ کا بھی صیغہ ہے اور جمع کا بھی صیغہ ہے۔ اب آئیے ہم اس کو اور اچھے انداز میں واحد، تثنیہ اور جمع کے صیغوں کے ساتھ میں سمجھتے ہیں۔ یہ صیغے جو ہماری کتاب میں ہے اسے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، گردان اسم اعلیٰ، اسم اعلیٰ یہ ہے۔ اب ہے مفعل، مفعل، مفعلۃ، مفعلۃ، مفعلان، مفعلان،
مفعلتان مفعلتان مفاعل مفاعل مفعال مفعال مفعالان مفعال مفعالان 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 مفاعیل مفاعیل. یہ کل دکھ رہے ہیں ہمارے سامنے سیگے. دیکھنے میں کل کتنے دکھ رہے ہیں؟ دیکھیں گے آپ تو کل 8 سیگے دکھ رہے ہیں. 8 سیگے دکھ رہے ہیں، لیکن کون کس طریقے سے ہیں واحد تثنیہ جمع کے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں. مفعل مفعلۃ اور مفعال، یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ واحد مفعل واحد ہے یہ، اور یہ بھی واحد، اور اسی طریقے سے مفعل مفعلۃ اور مفعال یہ دیکھیے یہاں پر واحد کے کل کتنے سیگے نکل کر کے آئے؟ 3. مفعال مفعلۃ مفعال. اس کے بعد مفعلان تثنیہ. مفعلان تثنیہ کا سیگا ہے. مفعلتان تثنیہ. اس کے بعد میں مفعالان تثنیہ. کل یہ تثنیہ کے کتنے سیگے ہو گئے؟ 3 سیگے ہو گئے. مفعلان مفعلان مفعلتان مفعالان، تثنیہ کے 3 سیگے. باقی بچے کتنے سیگے؟ 2 سیگے. مفاعیل یہ جمع کے لیے ہے. اس کے علاوہ مفاعیل یہ بھی جمع کے لیے ہے. تو جمع کے لیے کل 2 سیگے مفاعیل، اور واحد کے لیے 3 سیگے مفعال مفعلۃ اور مفعال، اور تثنیہ کے لیے 3 سیگے ہوئے. نمبر 1 مفعلان، نمبر 2 مفعلتان، نمبر 3 مفعالان. اب ان کو چاہو تو ایک طریقے سے میں اور ان کو سمجھا دیتا ہوں. مفعل مفعلۃ، اس کے علاوہ مفعال، یہ سب کے سب واحد. مفعل مفعلۃ مفعال سب کے سب واحد. اس کے علاوہ تثنیہ کا سیگا دیکھیں، مفعلان مفعلتان اور مفعالان. آپ ایسے جوڑو، اس کو یہاں سے لائے یہاں، یہاں سے لائے یہاں، اور یہ ہو گیا تثنیہ کا سیگا. باقی بچے 2 سیگے اور، تو ان کو ہم لوگ یلو سے لکھ دیتے ہیں. یہ مفاعیل اور مفاعیل، یہ سیگے ہیں جمع کے سیگے ہوئے. تو اس طریقے سے آپ کلیئر کر لیجئے گا کہ کون واحد تثنیہ اور جمع کا سیگا ہے. بچوں اب ہم لوگ اسی وزن پر کیا کہتے ہیں، ایک نیا فعل بنا لیتے ہیں. ضربہ سے ہم لوگ ضربہ یضربو سے کیا بنے گا؟ مفعال مضرب. علامت مضارع کو حذف کر دیں گے، میم مکسور لے آئیں گے. اس کے بعد میں پھر عین کلمہ کو دیکھیں گے، اگر ضمہ کسرہ نہیں ہے تو پھر جو فتحہ ہے فتحہ دے دیں گے، ضمہ کسرہ ہے تو ہٹا کر کے فتحہ دے دیں گے.
مزرابن مزرابتن مزرابتن. اس کے بعد میں مزرابانے مدربانے مدربانے مدربتانے مدربتانے. مداربو مداربو اعلیٰ وزن مفاعیلو. مدرابن مدرابن مدرابانے مدرابانے مدرابانے. مداریبو مداریبو. یہ پورے بن گئے ضربہ سے اسم اعلیٰ بنانے کا صیغہ. تو بچوں ہم نے آج کے درس میں سیکھا اسم اعلیٰ کسے کہتے ہیں، اسم اعلیٰ کے کل کتنے اوزان ہیں، اسم اعلیٰ بنانے کا قاعدہ کیا ہے، اور گردان اسم اعلیٰ فعلہ سے بھی ہم نے سیکھا اور ضربہ سے بھی ہم نے سیکھا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ دو فعل، ایک فتحہ سے اور ایک نصرہ سے، یعنی ان دونوں کا مضارع دیکھ کر ہمیں اسم اعلیٰ اپنی کاپی پر بنانا ہے، مشق کرنی ہے. اور اسم اعلیٰ بنا کر کے آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے کتنا سمجھا آج کا یہ درس. بچوں یہیں پر ہمارا وقت اب ختم ہوا. انشاءاللہ پھر ہم آپ سے اگلے درس میں نئے سبق کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.